حضرت مریم یہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کا شوہر نہیں ہے۔ حضرت مریم ایسی خاتون ہے کہ جن کا شوہر نہیں ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم کی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں امید کے ساتھ ہوں، تو مجھے بیٹا عطا فرما تو میں اس کو مدرسے میں داخل کراؤں، تیرا دین پڑھے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ لیکن حضرت مریم کی والدہ، جن کے بعض روایات میں کا نام تھا حنا، تو انہوں نے جب جنا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا رب انی وضعتھا انثی، اللہ یہ تو بیٹی ہے، بیٹا ہوتا میں مدرسے کو دیتی، یہ بیٹا دین پڑھتا، بیٹی کو میں کیا کروں؟ ادھر سے جواب ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ جو بیٹی ہم نے دی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو بیٹا تم نے ہم سے مانگا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے۔ تم نے جو بیٹا مانگا وہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، اور جو اللہ نے بیٹی دی ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ نے بیٹی دی اور فرمایا کہ ہم نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، مریم نام رکھ دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں بڑھنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی کہ عام بچیوں کی نسبت وہ جلدی بڑی ہوتی۔ جب حضرت مریم کچھ بڑی ہوئی تو ان کی والدہ نے لیا اور بیت المقدس، اس وقت جو مدرسہ تھا، تورات کی تعلیم ہوتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی وہاں پر تھے، اپنی بچی کو لے گئی کہ اس کو اپنے مدرسے میں رکھ لو۔ حضرت مریم کے والد بیت المقدس کے امام تھے اور فوت ہو چکے تھے، تو بیٹی ان کی تھی، تو بیت المقدس میں جو علماء تھے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس بچی کو ہم پڑھائیں، ہر ایک کی خواہش تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تربیت پہ میں رکھتا ہوں۔ بالآخر باہمی مشورہ ہوا کہ ہمیں قرعہ اندازی کرنی چاہیے، جس کے حق میں قرعہ نکل آئے وہ اس کی تربیت کرے۔ قرعہ اندازی یہ طے ہوئی اپنے قلم پانی میں ڈالیں، دریا میں، نہر میں، جس کا قلم ادھر جائے جدھر سے پانی آ رہا ہے، مخالف سمت کو چلے، اس کی تربیت وہ کرے گا۔ قرآن کریم میں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّمْ يَكْفُلُ مریم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ مخالف سمت میں قلم چلا حضرت زکریا علیہ السلام کا، آپ نے ان کو تربیت کے اندر لے لیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام لڑکی ہیں، لڑکا تو ہے نہیں، تربیت میں رکھنا ہے، باہر آپ ساتھ لے جا نہیں سکتے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس قبلے کی جانب ایک کمرہ جسے محراب کہتے تھے، وہاں حضرت مریم کو چھوڑ دیتے اور باہر سے کنڈی لگائی، دروازہ بند کیا اور چلے جاتے تبلیغ کے لیے۔ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ مریم پھل کھا رہی ہے، اور پھل بھی ایسے جس کا کوئی موسم نہیں ہے۔ حضرت مریم کو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کو دیکھا، ان کے اللہ نے پھل دیا ہے بغیر موسم کے۔ زکریا علیہ السلام کی اپنی عمر 100 کے لگ بھگ ہے، اہلیہ کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہے، تو زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، مریم کو بغیر موسم کے آپ پھل دے سکتے ہیں تو موسم اولاد کا میرے اوپر بھی نہیں، مجھے بغیر موسم کے آپ اولاد کا میوہ دے دیں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت زکریا خوشخبری دی کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے ان صفات کا حامل بندہ نہیں پیدا کیا۔ زکریا یہاں بیٹا پیدا ہوا، یحییٰ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی ہیں، ولی بھی ہیں، عابد بھی ہیں۔ تو حضرت مریم کا شوہر نہیں، مریم بڑی ہو گئی ہیں، جبریل امین آئے مریم علیہ السلام کے پاس، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ آپ کو بیٹا آپ کا بیٹا ہوگا۔ اب مریم کہتی ہے کیسے ہوگا، میں تو فرد بشر نے مجھے چھوا نہیں، نہ نکاح نہ بغیر نکاح کے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ بالآخر مریم کے گریبان میں حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، اس کی برکت سے اللہ نے امید کرا دی
اب ان کے ہاں جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم بڑی الجھن کا شکار ہوئیں کہ میں اپنے خاندان کو کیا جواب دوں گی کہ شوہر نہیں ہے اور بچہ ہے۔ خیر اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو لے جاؤ، اور جب کوئی خاندان کا بندہ پوچھے تو اس کی طرف اشارہ کرنا، اور تم خود کہنا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے چپ کر روزہ تھا، اب چپ کر روزہ سنت میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی ویسے نہ بولے کہ میں فضول بول پڑوں گا، غیبت ہوگی، گناہ ہوگا، گانا ہوگا، اس لیے میں نہیں بول رہا۔ تو زبان کی حفاظت کے لیے کچھ خاموش رہنا الگ ہے، اور چپ کا روزہ کہنا اور اس چپ کو عبادت سمجھنا نہ کہ جی میرا چپ کا روزہ ہے میں بولوں گا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے اپنے ضرورت کے کام کریں، ضرورت کی چیزیں لائیں، ضرورت میں زبان کو استعمال کریں۔ خیر مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انی صمت للرحمن، میں تو خاموش، انی نذرت للرحمن، میں تو مانگی تھی، میں تو خاموش ہوں، تو میں تو بات نہیں کرتی۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تو عجیب بات کرتی ہے، پنگوڑے کے اندر چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، اور آگے وجعلنی نبی، خدا نے مجھے نبی بنایا، وبرا بوالدتی، خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار خدمت کرنے والا بیٹا بنایا ہے، میں شقی اور بدبخت نہیں ہوں۔ زکریا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور ان نے پھر گواہی دی۔ اب یہ حضرت مریم کو اللہ نے جو بیٹا دیا یہ بغیر شوہر کے دیا۔ جب اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ پاک دامن نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں سمجھایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تمہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ تعجب ہے کہ شوہر نہیں ہے؟ حضرت آدم کو دیکھ لو، وہاں ماں بھی نہیں ہے، وہاں باپ بھی نہیں ہے، یا تو ماں تو ہے نا، باپ نہیں، ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں۔ ہم محض مٹی سے آدم پیدا کر سکتے ہیں، تو تنہا عورت سے ایک بچہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب ان کا دے دیا گیا۔ ایسے جب شریعت کے جوابات آتے ہیں، عقل مند سمجھدار قبول کر کے ہدایت پاتے ہیں، اور بدبخت اور بیوقوف لوگ اس سے دور ہو کر اپنے لیے ابدی جہنم کو لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس مریم کو دیکھو، یہ عمران کی بیٹی ہے، اس نے اپنی حفاظت بھی کی ہے، اور ہم نے اس کو بچہ بھی دیا ہے۔ وصدقت بکلمات ربہا، اللہ کی کتابیں، اللہ کے کلمات کو ماننے والی تھی، وکانت من القانتین، اور بڑی عبادت گزار عورت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 حضرت نوح کی بیوی واغلہ، نمبر 2 حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والہا، نمبر 3 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، نمبر 4 حضرت مریم۔ ان میں 2 نہایت گری ہوئی یعنی کفر پہ گئی اور نبی کے گھر میں، اور ایک نہایت مومنہ اور کافر کے گھر میں، اور ایک ایسی ہے کہ جس کا شوہر ہی نہیں ہے، اللہ نے بغیر شوہر کے نوازا ہے۔ ہمیں اس سے جو بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دین پر عمل نہ کرنا چاہیں تو نبی کے گھر میں رہ کر بھی نہیں ہوتا، اور دین پہ عمل کرنا چاہیں تو فرعون بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں شریعت پہ عمل کرنا ہے، ماحول موافق ہو تب بھی اور ماحول مخالف ہو تب بھی۔ اللہ نے دونوں قسم کے واقعات پیش کر دیے کہ نبی کے گھر میں کفر بھی ہو سکتا ہے اور کافر کے گھر میں ایمان بھی ہے۔ اللہ رب العزت جب ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں تو فرعون جیسے کافر کی بیوی کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب ہدایت کے فیصلے نہیں فرماتے تو نوح اور لوط علیہ السلام جیسے نبی کے گھر میں بیوی ہے، اللہ ان کو ایمان نہیں دیتے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی، یہ عمل کرنا چاہیں تو کرتے، اور دوسری بات سمجھ آئی کہ ایمان، دین، تقوی اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کرم کرے تو پھر ہے، اللہ فضل فرمائے تو پھر ہے، وگرنہ نبی کی خواہش بھی ہے، نبی نے محنت بھی کی ہے، نبی کی چاہت بھی ہے، بیوی نبی کی زندگی کی ساتھی بھی ہے۔ کس کا جی چاہتا ہے کہ میرا زندگی کا ساتھی جہنم کے اندر جائے؟ لیکن پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو دعا کریں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ یا مرکز اصلاح النساء میں آنے والی خواتین سے میری گزارش ہے، ہمارے یہاں ترجمہ قرآن کریم کلاس ہے، بڑی خواتین شادی شدہ بچوں والی اس میں شرکت کریں، اور اپنی جو چھوٹی بچیاں ہیں جن کی 6 سال تک عمر ہو جائے اس کو مدرسے میں داخل کرائیں۔ یہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے اور احادیث کی بھی ہے، فقہ اور مسائل کی بھی ہے، اور ساتھ ان کو سکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو نیک کرے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس مرکز اصلاح النساء جو خواتین کا مدرسہ ہے اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اس کا تعمیری کام جو شروع ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے، اور اس مدرسے کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے، اور خواتین کی ہدایت اور دین پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہماری طاعت قبول فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو گناہ کی ان کو معاف فرما، بیماریوں سے صحت عطا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ مرکز کی تعمیر و ترقی کے اسباب پیدا فرما، جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله